to know that what is IELTS. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. آج ریڈنگ سکل کے حوالے سے میں کچھ ٹپس آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ریڈنگ کو جب آپ اس کی پریپریشن کرتے ہیں تو آپ کیسے کرتے ہیں ریڈنگ کی پریپریشن، اور جب آپ ایگزام اٹیمپٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کیسے کرتے ہیں یا آپ کو کیسے کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ کے لیے بہت بینیفیشیل ثابت ہوں گی، اور آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ریڈنگ سکل کو اچھے طریقے سے اس کا ٹائم مینیج کرنے کے قابل ہو جائیں گے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ ٹائم مینجمنٹ میں بہت پرابلم فیل کرتے ہیں اور بہت ایشوز ہوتے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ اس میں آپ کو 1 آور جو ہے وہ اسائن کیا جاتا ہے اور اس میں 3 پیسز ہوتے ہیں، اینڈ فار ایچ پیسج یو ول بی اسائن 20 منٹس. سو in 20 minutes you will have to complete 1 passage, and as far as the 3 passages are concerned you will have to complete those 3 passages in 60 minutes. I mean in 1 hour. تو آپ نے وہ 1 گھنٹے میں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اب کیا کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ وہ نا جو پیسج ہے اس کو پڑھنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں. وہ پیسج اوپن کرتے ہیں، جو آپ کو پیسج دیے جاتے ہیں وہ کوئی بھی پیسج ہوتا ہے، وہ اس کو بس پڑھتے رہتے ہیں، اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. سو دس از ٹوٹلی دا ویسٹیج آف ٹائم. سو ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. میں ایگزام کے حوالے سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایگزام میں کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کی پریپریشن کیسے کرنی ہے. اب آپ نے اپنا ٹائم جو ہے نا وہ ویسٹ نہیں کرنا کہ آپ ریڈنگ ساری پڑھیں اور اس ساری ریڈنگ کو آپ پڑھتے رہیں جو کہ کمپریہنشن کی صورت میں ہوگی، جس کے اینڈ پہ 40 کویسچنز ہوں گے، یعنی کہ ٹوٹل 40 کویسچنز ہوں گے، بٹ اپراکسیمیٹلی جو ایک پیسج ہے اس کے اینڈ پہ 13 to 14 کویسچنز ہوں گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ جو ریڈنگ پیسج آپ کو دیے گئے اس سارے کو آپ نے پڑھنا نہیں ہے. آپ نے جو کی ورڈز ہیں ان کو انڈر لائن کر لینا ہے. آپ نے صرف فرسٹ پیراگراف پڑھنا ہے اور آپ نے صرف اس کے جو ٹاپک سینٹینسز ہیں وہ آپ نے پڑھنے ہیں. ٹاپک سینٹینسز کا مطلب ہے کہ ٹاپک سینٹینس وہ سینٹینس ہوتا ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس پیراگراف کا یا اس پیسج کا تھیم کیا ہے، تاکہ اس کا تھیم آپ کو پتہ چل جائے، اور اس کا تھیم پتہ چلنے کے بعد آپ اس کے سارے آنسرز جو ہے نا وہ آسانی سے لکھ سکیں. اب ایگزام کے حوالے سے تو ایسے ہو گیا کہ آپ نے پورے پیسجز نہیں پڑھنے تاکہ آپ کا ٹائم جو ہے نا وہ ریڈیوس ہو جائے. اور جب آپ اس کی پریپریشن کر رہے تھے تو آپ کو اوبیسلی 1.5 آور اس کے اوپر لگ رہا تھا، یا آپ اس کو مطلب ہے کہ ریپیٹ کر رہے تھے، تو وہاں پر ریپیٹیشن کا تو ٹائم ہونا نہیں ہے. ٹوٹل 1 آور آپ کو دیا جائے گا. جو 1 گھنٹہ آپ کو دیا جائے گا اسی 1 گھنٹے میں آپ نے وہ تینوں پیسز جو ہے نا ان کے آنسرز آپ نے لکھنے ہیں، جو کہ 40 کویسچنز ہوں گے. اب اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے کہ وہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا انہی کو اسی پیسج کو پڑھتا رہتا ہے اور پڑھ کے اپنا ٹائم جو ہے نا وہ ضائع کر دیتا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، بڑی سادہ سی بات ہے کہ ہمارا اس پیسج سے اس کو مکمل طور پر پڑھنے کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں وہ پیسج پورا نہیں پڑھنا چاہیے. یہی چیز میں آپ کو انگلش میں بھی ایکسپلین کروں گا، انگلش میں بھی ایکسپلین کر سکتا ہوں. پورا پیسج ہم نے نہیں پڑھنا، لیکن ہم نے اس کا صرف جو فرسٹ پیراگراف ہے وہ پڑھنا ہے، اس کا جو کنکلوژن ہے وہ پڑھنا ہے، اور جو ٹاپک سینٹینسز ہیں وہ پڑھنے ہیں یا کی ورڈز پڑھنے ہیں. یہ اس سے ہمارے سارے جو کویسچنز ہیں نا وہ آسانی سے ہم سالو کر سکتے ہیں، جس میں ملٹیپل چوائس کویسچنز آ جاتے ہیں، یا فلو چارٹ کویسچن آ جاتے ہیں، سینٹینس کمپلیشن کویسچن آ جاتا ہے، سمری کمپلیشن کویسچن آ جاتے ہیں. اس طرح کی جو بھی اس میں چیزیں یس نو ناٹ گیون اور ٹرو فالس ناٹ گیون کے کویسچنز آ جاتے ہیں، وہ سارے ہم اس کے آنسرز بڑے اچھے طریقے سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور پھر جو ہیڈنگز کے حوالے سے یا میچنگز کے حوالے سے کویسچن آتے ہیں اس کے بھی ہم آنسرز فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ نے اس کو پڑھنے پہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. سب سے بڑی ٹپ جو ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارا اس پیسج کے ساتھ صرف اس حد تک تعلق ہے کہ ہم نے آنسرز جو ہے نا وہ فائنڈ آؤٹ کرنے. اب آپ نے اسے پڑھنا کیسے، اس میں 2 چیزیں جو ہے نا وہ بہت جو ہے نا وہ اہم کردار ادا کرتی ہیں. وہ ہے نمبر 1 اسکمنگ، اور نمبر 2 ہے اسکیننگ. اسکمنگ کا مطلب ہے کسی چیز کا اوور ویو لینا، کسی چیز کو برڈ آئی ویو جسے کہتے ہیں، اس نظر سے آپ نے دیکھنا اور آگے گزر جانا. اور اسکیننگ کا مطلب ہے جو آپ نے پراپر آنسر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے نا، جو پراپر آنسر آپ نے لکھنا ہے اس کو کہتے ہیں اسکیننگ. آپ نے آنسر فائنڈ آؤٹ کر لینا ہے اور آپ نے لکھ لینا. یہ ہو گیا ایگزام کے حوالے سے، یہ چیز ہو گئی. اب کیا ہے کہ آپ نے اس کی پریپریشن کیسے کرنی ہے. پریپریشن آپ نے اس کی ایسے کرنی ہے کہ ایک تو اگر آپ کی پاس ووکیبولری نہیں ہے اس کی پراپر،
تو آپ ووکیبلری جو ہے وہ میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل فیلڈ کی الگ ووکیبلری ہے. ہر جو بھی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, فزیالوجی ہے, سائیکالوجی ہے, میتھمیٹکس ہے, اکنامکس ہے, ہر سبجیکٹ کی اپنی ووکیبلری ہوتی ہے. اسی طرح سیم لائک ادر سبجیکٹس, جو آئیلٹس ہے اس کی اپنی اسپیسیفک اس کے ورڈز ہیں, اس کی ووکیبلری ہے, جو کہ اس کے جتنے پیراگرافز ہیں, پیسیجز ہیں, یا رائٹنگ اسکل ہے, یا لسننگ ریڈنگ رائٹنگ جو بھی ہے اس میں وہ یوٹیلائز ہوتی ہے. ایک تو وہ آپ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ آپ اس کو لرن آپ کریں گے, اور اس کو لرن کر کے obviously آپ کے لیے وہ بہت زیادہ بینیفیشیل ثابت ہوگی. پھر دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اس کی پریپریشن کر رہے ہیں نا آئیلٹس کی ریڈنگ اسکل کی, تو ریڈنگ اسکل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی پریپریشن کے ساتھ ساتھ جتنے اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کو انڈر لائن کریں, انڈر لائن کر کے ان کے جو میننگز ہیں نا وہ آپ لرن کریں. اب اس کا مقصد کیا ہے, اس بات کو آپ نے فضول نہیں سمجھنا, بلکہ وہ نا ورڈ آپ کے ذہن میں نا اسکین ہو جاتے ہیں. جب آپ کے ذہن میں وہ اسکین ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے لکھنا بہت زیادہ آنسر جو ہے نا یعنی کہ وہ دینا آسان ہو جاتا ہے. اور پھر اس میں بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ جب آپ ایگزام اٹیمپٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہوتی کسی قسم کی. تو آپ نے جو ریڈنگ اسکل کی پریپریشن ہے وہ اس طرح کر کے کرنی ہے کہ اس کے فار ایگزامپل 10 پیسز جو ہے نا آپ نے ریڈ آؤٹ کرنے ہیں, ڈیفیکلٹ ورڈز کو انڈر لائن کرنا ہے, جیسے کمپریہنشن کی جاتی ہے یا پہلے آپ ڈفرینٹ کمپریہنشنز کرتے تھے, ٹھیک ہے, آپ نے بالکل سیم اس کے مطابق اس کو کرنا ہے. لیکن ایگزام میں آپ نے بالکل ایسا نہیں کرنا. ایگزام میں آپ کو وہ سارے پیسیجز وغیرہ یا وہ سارا پیسیج جو ہے یا پیراگرافس جو بھی ہیں ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یو جسٹ ول ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دا آنسر, سو اٹ ول بی بینیفیشیل فار یو. یہ آپ کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یو ول ہیو ٹو فالو دا انسٹرکشنز ایز دا انسٹرکشنز ہیز بین اسائنڈ اور گیون بائی دا برٹش کونسل. جو بھی اس میں انسٹرکشنز ہیں خواہ وہ کسی بھی اسکل میں ہو, ریڈنگ میں یا جو بھی ہیں, تو آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. اور ریڈ کیئرفلی آل آف دا کوشچنس, اور جو آپ کیئرفلی اگر کوشچنس کی ریڈنگ نہیں کریں گے تو پھر آپ اس کا پراپر آنسر نہیں لکھ سکتے. یہ چیز آپ کو میں بتا. تو ریڈنگ اسکل میں جو پریپریشن کے حوالے سے ہے, جو اس کی آپ نے تیاری کرنی ہے وہ آپ نے ایسے کرنی ہے کہ اس میں 3 پیسز آپ کو دیے جائیں گے, 20 منٹس فار ایچ پیسج ہوں گے. 1 گھنٹے کے اندر آپ نے تینوں پیسج کرنے ہیں. جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کو انڈر لائن کرنا ہے, ان کے میننگز آپ نے سارٹ آؤٹ کرنے ہیں, آپ نے لرن کرنے ہیں, جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ثابت ہوگا. اب وہ بینیفیشیل کیسے ثابت ہوگا, ایون دین کہ رائٹنگ میں بھی آپ کو کمپلیکیشنز نہیں آئیں گے. جب آپ اتنی زیادہ اچھی ووکیبلری اپنے پاس رکھتے ہیں تو پھر آپ کو رائٹنگ اسکل میں بالکل پرابلمز یا کمپلیکیشنز آپ کو نہیں آنے. جتنی بھی بکس آپ دیکھ لیں یا جتنی بھی پریکٹس بکس ہیں وہ آپ دیکھ لیں, تو اس میں obviously جو پیسیج آپ ریڈ آؤٹ کرتے ہیں, جو بھی پیراگراف آپ ریڈ آؤٹ کرتے ہیں, اس میں آپ کو نا کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو ڈیفیکلٹ لگتے ہیں. پھر اس میں سینونیمز جو ہے نا وہ یوٹیلائز کیے جاتے ہیں, وہ اس کو بھی آپ ڈیفیکلٹ فیل کرتے ہیں. تو اف یو آر ہیونگ ویری گڈ ووکیبلری, obviously it will be helpful for you in reading skill as well as in writing, in speaking and even in listening skill. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کو ریلیٹڈ ہے. میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں یہ بتایا ہے کہ یہ لسننگ, ریڈنگ, رائٹنگ اور اسپیکنگ اسکلز آپس میں کو ریلیٹڈ ہیں, ان کا ریلیشن ہے. تو یہ چاروں اسکلز کو امپروو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ابراڈ جاتے ہیں تو جو وہاں پر نیٹیوز ہوتے ہیں, اگر ان کے ساتھ آپ نے کوئی ڈسکشن کرنی ہو, یا جو لیکچررز جن کو آپ وہاں پر سنتے ہیں, یا جو پروفیسرز ہیں, یا جو بھی لوگ وہاں پر مقیم ہیں, وہاں پر رہ رہے ہیں, تو ان کے ساتھ انٹریکشن کرنے میں آپ کو کمپلیکیشنز نہیں ہیں. اور اس آئیلٹس کا یہ نہیں ہے کہ آپ کو آئیلٹس کروا کے مطلب ہے کہ آپ نے کوئی اس سے لرننگ جو ہے وہ آپ کی امپروو ہوگی, ٹھیک ہے نا, آپ کی لرننگ امپروو ہوگی انگلش لینگویج کے حوالے سے, لسننگ میں, ریڈنگ میں, رائٹنگ میں اور اسپیکنگ میں. لیکن اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ وہاں جائیں تو آپ کو کمپلیکیشنس نہ. تو یہ چیزیں ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی اور یہ ہمارے لیے بینیفیشیل ثابت ہوں گی. اور اس کے علاوہ ریڈنگ کے حوالے سے اسکیمنگ اور اسکیننگ اہمیت رکھتی ہے, امپورٹنس رکھتی ہے بہت زیادہ, اور جو ووکیبلری ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. تھینک یو ویری مچ.